الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج یہ ہماری چوتھی مجلس ہے تحذیر الناس کے عنوان سے۔ تو ہم اپنی پچھلی مجلس میں بھی ابھی تک ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کے مقدمے میں ہی تھے۔ میرا خیال ہے اس کو آج ختم کر لیں تاکہ کتاب میں داخل ہو جائے۔ چلے مولانا عبدالرحمن کوئی ساتھی پڑھے آپ صفحہ نمبر 24 ہے۔ تو مولانا احمد رضا خان کے ہاتھ کی صفائی۔ جی مولانا احمد رضا خان صاحب نے پہلے 65 صفحہ کی عبارت میں سے شرط کو حذف کر کے جزا کا صرف دوسرا حصہ لے لیا، پھر اس کے ساتھ 85 کی مذکورہ عبارت میں سے شرط کو حذف کر کے بلکہ جزا کو بھی پہلے اور دوسرے حصے کو چھوڑ کر صرف تیسرے حصے کو جوڑا، اور اس کے بعد اسی کتاب کے 40 سے ایک عبارت اسی کے اضراب کو جو کہ 41 پر بلکہ سے شروع ہو رہا ہے چھوڑ کر اس کے ساتھ جوڑ دی۔ اس طرح مولانا احمد رضا خان صاحب نے تحذیر الناس کے 65، اسی طرح 85، اسی طرح 41 کی عبارتیں، ہر عبارت کی شرطیں اور اضراب حذف کر کے جوڑ کر ایک مسلسل عبارت بنا دی۔ اس مسلسل عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولانا محمد قاسم ختم نبوت زمانی کے منکر تھے، اور یہ عبارت ختم نبوت زمانی کے انکار کے لیے ہی آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ حالانکہ آپ نے اسی کتاب میں جگہ جگہ ختم نبوت زمانی کا اثبات فرمایا تھا، مگر مولانا احمد رضا صاحب نے ان تمام تصریحات کو انگریزوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی ایک اور مقام پر ختم نبوت زمانی کی اس طرح تصریح کرتے ہیں: من جملہ حرکات سلسلہ نبوت بھی تھی، سو بوجہ حصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرکت مبدل بھی سکون ہوئی۔ البتہ اور حرکتیں ابھی باقی ہیں، اور زمانہ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک وجہ یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کا عقیدہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اس کے منکر کو کافر بتلاتے ہیں۔ سو اگر اطلاق فرماتے اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے، ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبویہ مثل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ اس باب میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا ہے۔ گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہوں، سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسے تواتر اعداد رکعات فرائض و وتر وغیرہ باوجود کے الفاظ حدیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں، مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسا کہ ان کا منکر کافر ہوگا ایسا ہی ان کا منکر بھی کافر ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس صورت میں عطف بین الجملتین اور استدراک اور استثناء مذکور بھی غایت درجہ چسپا نظر آتا ہے، اور خاتمیت بھی بوجہ احسن ثابت ہوتی ہے، اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی۔ پھر مولانا ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: اپنا دین ایمان ہے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، جو اس میں تعویل کرے اسے کافر سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مولانا مرحوم کس طرح جگہ جگہ خاتمیت زمانی کا اقرار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ مولانا احمد رضا خان نے کس ہوشیاری سے خوف خدا سے بے پرواہ ہو کر مولانا
مرحوم کی کتاب تحذیر الناس 65 85 41 سے عبارتوں کو نامکمل ٹکڑے لے لیے ہیں اور انہیں جوڑ کر ایک مسلسل عبارت بنا دی ہے، اور پھر اسے مولانا مرحوم کے ذمہ لگایا ہے، اور پھر علماء حرمین سے جو اردو نہ جانتے تھے ان پر کفر کا فتویٰ لیا ہے۔ مولانا احمد رضا خان کے پھیلائے ہوئے تفریق کے یہ کانٹے اب تک امت کے پاؤں کو زخمی کر رہے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان نے ہاتھ کی صفائی سے جو عبارت ترتیب دی اسے ہم یہاں حسام الحرمین سے نقل کرتے ہیں۔ اس عبارت کو بھی دیکھیے اور تحذیر الناس ملاحظہ کیجیے کہ ان گہرے علمی اور مضامین پہ غور کیجیے، یعنی ہم اوپر نقل کر رہے ہیں۔ اصل کتاب تحذیر الناس کو ملاحظہ کیجیے اور ستم کیشوں کے ستم کی داد دیجیے۔ مولانا احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں عبارت اس طرح بنا کر پیش کی ہے۔ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی عبارت آ گیا، بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا ختم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم و تأخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ آخری فرقہ جو عوام کے خیال سے شروع ہوتا ہے وہ تحذیر الناس کے آخری فقرہ جی بالکل جو عوام کے خیال سے شروع ہوتا ہے وہ تحذیر الناس کے 41 پر ہے، شروع کا جملہ 65 پر ہے، درمیانہ جملہ 85 پر ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان نے انہیں ایسی ترتیب سے جوڑا کہ یہ مسلسل عبارت تحذیر الناس کی دکھائی دے رہی ہے، تو ان عبارات سے جن میں خاتمیت زمانے کا صریح اقرار ہے، صریح طور پر ٹکرا رہی ہیں، اسے مولانا کے ہاتھ کی صفائی کہیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی تصدیق کہ اس امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہود کی راہوں پر چلیں گے، شبرن و ذراعن بذراعن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخری الفاظ میں لفظ بالذات پر غور کیجئے، اطلاقات بالذات اور بالعرض اہل علم پر مخفی نہیں۔ مولانا محمد قاسم کی مراد یہ تھی کہ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات فضیلت نہیں، بالعرض ہے کہ سب سے آخر میں وہی ہونا چاہیے جو سب سے عالی مرتبہ ہو۔ مولانا احمد رضا خان نے جب علماء عرب کے سامنے اس عبارت کو پیش کیا تو اس آخری فقرے کا جو عربی ترجمہ کیا اسے ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ مولانا احمد رضا خان یہ ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ان کا ضمیر اگر زندہ ہوگا تو یقیناً انہیں ملامت کر رہا ہوگا۔ مولانا احمد رضا خان نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، مع انہ لا فضل فیہ اصلا۔ اس عبارت کا اصل ترجمہ یہ ہے حالانکہ اس میں بالکل کوئی فضیلت نہیں، اور یہ بات حضرت مولانا قاسم نے ہرگز نہیں کہی۔ ہاں وہاں صرف بالذات کی نفی تھی، بالعرض کی نفی نہ تھی، مگر مولانا احمد رضا خان نے اصلاً کے الفاظ سے ہر دو کی نفی کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ دیکھیں علامہ صاحب کا کمال علمی کہ انہوں نے کس طرح نقد کیا اور اس نقد کو بھی سمجھایا بہت عمدہ طریقے سے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ آمین۔ نامناسب نہ ہوگا کہ یہاں دو سوالوں کا جواب بھی گزارش کر دیا جائے جو اس موضوع میں بعض لوگوں نے کیے ہیں۔ سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اصلی اور ذاتی کے الفاظ مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے۔ جواب، علامہ فاسی نے دلائل الخیرات کی شرح میں اس میں داعی کے تحت اس پر مفصل بحث کی ہے۔ آپ نے حضرت شیخ ابو عثمان فرغانی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ نقل کیے ہیں، فَلَمْ يَكُنْ دَاعٍ حَقِيقِيٌّ مِّنَ الْإِبْتِدَاءِ إِلَى الْانْتِهَاءِ إِلَّا هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ إِلَّا هَذِهِ الْحَقِيقَةُ الْأَحْمَدِيَّةِ جی، إِلَّا هَذِهِ الْحَقِيقَةُ الْأَحْمَدِيَّةِ جی۔ ترجمہ، کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک حقیقی دائی اس حقیقت احمدیہ کے سوا اور کوئی نہیں رہا۔ آپ نے اس بحث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی نبی الانبیاء ہونے کو بیان کیا ہے۔ سوال، پہلے انبیاء کرام کو
وصف نبوت سے موصوف بالارض کہنا شبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر نبی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جواب: حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ انبیاء اپنی ابتدا میں فائز بن نبوہ نہ تھے، بلکہ ان پر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے عارض ہوئی اور اس عروج کے بعد وہ حقیقی نبی ہو گئے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا وقت نہ آیا کہ آپ وجود میں پہلے آئے ہوں اور نبوت آپ کو بعد میں ملی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کے جسد میں ابھی روح نہ آئی تھی۔ ہنوز آپ مٹی اور پانی میں منقسم تھے۔ حضرت میرے پاس ایک کتاب ہے جی، اس کا نام ہے تحقیقات۔ جی اور وہ ان کے علامہ اشرف سیالوی صاحب نے لکھی ہے جی، اور اس کے اندر بریلویوں کے جو ہے 2 گروہ ہیں جی، جو کہ یہ مانتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں تھے، بنے صرف 40 سال کے بعد ہی ان کو نبوت ملی ہے۔ اور ایک گروہ ہے نہیں، جب آدم اپنے جسد، آدم علیہ السلام کا جسد پانی اور مٹی کے درمیان تھا، آپ تب بھی نبی تھے۔ تو اس کے اندر بریلویوں کے 2 سب بڑے بڑے ان کی تقریر ہے اور 2 گروہ ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر مجھے بھی ان کے علامہ اشرف سیالوی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی آپ تب بھی تھے جب آدم علیہ السلام بین روح آپ کے جو مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو پھر نانوتوی کا کلام صحیح ہو جائے گا۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، وہ بھیج دیں مجھے۔ اور اس کتاب کو جب یہ کتاب سامنے آئی، یہ عبارت سامنے آئی، اور جب ایک ماشاءاللہ بڑے اچھے مفتی ہیں، قرآن پکا سے ہیں، تو انہوں نے اس کو جب سامنے پیش کیا تو پورے ملک میں جہاں جہاں وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی کتب خانوں میں انہوں نے اٹھا لی، لیکن ہمارے ساتھی پہلے ہی اس پر قبضہ کر چکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش۔ اور وہ کتاب میرے قبضے میں بھی آئی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، اس کو عام کر دیں، سب ساتھیوں کو گروپ میں بھی بھیج دیں اور مجھے بھی بھیج دیں۔ میں بھی آپ کو اس کو بھی بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر اس نے صاف لکھا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں کہ آپ جو ہے اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے موجود گارے میں تھے، تو پھر نانوتوی کا کلام صحیح ہو جائے گا۔ بالکل۔ کنت نبیا وآدم منجدل فی طینتہ، یہ تو حدیث سب مانتے ہیں۔ جی، تو یہاں پر فرما رہے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ شرح مطالع میں ذاتی کے بہت سے معنی نقل کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ذاتی کا لفظ ان میں سے 6 معنی کے اعتبار سے ہے۔ السادس ان يحصل لموضوع بلا واسطة وفي مقابله العرضی، یعنی ذاتی کا مقابل عرضی ہے۔ جی، آگے پڑھیں۔ افسوس کے بعد کم علم حضرات نے تحذیر الناس کی اس بحث میں عرضی کو عارضی کے معنی میں سمجھ لیا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بالعرض کا معنی عارضی نہیں ہے، یاد ہے آپ کو پچھلے درس میں؟ تو عارضی انہوں نے سمجھا اور حضرت نانوتوی کی عبارت کو یہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہ ہے مطلب اس کا، یعنی آپ کا بالعرض کہنا یہ عارضی نہیں بلکہ بالعرض کہنا یہ ذاتی کے مقابل میں ہے۔ تو ذاتی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور بالعرض باقیوں کی۔ عارضی کوئی بھی نبی نہیں ہے، ہر نبی مستقل ہے۔ اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہنا آپ نے، وہ نبی ہیں، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع بھی کریں گے اور اس کی خدمت بھی کریں گے۔ اس مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ چلیں آگے۔ جی، افسوس کے بعد کم علم حضرات نے تحذیر الناس کی اس بحث میں عرضی کو عارضی
کے معنی میں سمجھ لیا اور گمان کیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ اللہ باقی سب انبیاء کی نبوت کو عارضی کہہ دیا، حالانکہ اہل اسلام میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فائز نبوت فرما کر پھر اس سے نبوت لے لیں، یہ تو یہودیوں کا اعتقاد تھا جو بلعم بعورہ کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کتاب تحذیر الناس وہ بہت علمی کتاب ہے، مگر اپنے موضوع میں نہایت واضح اور صاف ہے، اور کہیں یہ ابہام نہیں کہ حضرت مولانا مرحوم رحمہ اللہ تعالی ختم نبوت زمانی کے منکر ہوں، بلکہ جا بجا آپ نے اس کا اثبات فرمایا ہے۔ ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ جہاں کوئی وقت دقت محسوس کریں پھر سے اس مقدمہ پر نظر کریں، انشاءاللہ العزیز ہر شبہ زائل ہو جائے گا۔ یعنی علامہ صاحب اپنے مقدمہ کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ جی اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ جی اور پوری ان کی کتاب جو ہے انتہائی مفید ہے، اس کو بھی پڑھا کریں جو انہوں نے مکمل لکھی ہے اسی موضوع پہ مقدمہ کے علاوہ۔ چلیں آگے۔ جی ستبدی لک الایام من ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تزوری۔ اور ہم آخر میں جناب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ اور جناب پیر کرم شاہ صاحب کی 2 تحریریں پیش کرتے ہیں جو تحذیر الناس کے حق ہونے پر مولانا احمد رضا خان کی صریح تردید کر رہی ہیں۔ جناب خواجہ قمر الدین سیالوی کی تحریر ملاحظہ ہو فرماتے ہیں، میں نے تحذیر الناس کو دیکھا، میں مولانا محمد قاسم صاحب کو اعلیٰ درجہ کا مسلمان سمجھتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند میں ان کا نام موجود ہے۔ خاتم نبیین کے معنی بیان کرتے ہیں جہاں مولانا کا دماغ پہنچا ہے، خاتم نبیین کا معنی بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا کا دماغ پہنچا ہے وہاں تک معترضین کی سمجھ نہیں گئی۔ قضیہ فرضیہ کو قضیہ واقعیہ حقیقیہ سمجھ لیا گیا۔ فقیر قمر الدین سیالوی۔ جی ہاں، اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کی انہوں نے۔ جی چلیں آگے۔ جناب پیر کرم شاہ صاحب مولانا کامل الدین رتوکالوی کے نام اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، حضرت قاسم العلوم کی تصنیف لطیف مسمہ بھی تحذیر الناس کو متعدد بار غور و تأمل سے پڑھا، ہر بار نیا لطف و سرور حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اہل علم کی رائے۔ جی چلو جہاں تک فکر انسانی کا تعلق ہے، حضرت مولانا قدس سرہ کی یہ نادر تحقیق کئی، یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے، حضرت شپارہ چشموں کی، جی شین پہ راہ شپارہ چشموں کے لیے، شپارہ نہیں، شپرے چشموں کے لیے چمگاڈر کو کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شپرا چشموں کے لیے یعنی چمگادڑ کی، یعنی ان کو رات کو نظر آتا ہے دن۔ یہ تو بڑا پہلی دفعہ مولانا عبدالسلام صاحب نے یہ لفظ سمجھایا ہے۔ اور رات کو بھی حقہ پینے کے بعد نظر آتا ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ مولانا جو ہے حقہ پیتے تھے رات کو۔ چلو مزہ آ گیا یعنی بتاؤ۔ سرمائے بصیرت کا کام دے سکتی ہے۔ رہے فریفتگان سامان مصطفی تو ان کے لیے بے قرار دلوں اور بے تاب نگاہوں کی وار فگینیوں میں اضافہ کا 1000 سامان اس تحذیر الناس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مولانا خاتم النبیین کی آیت کی تحقیق فرماتے ہوئے رقم دراز ہے کہ ختم نبوت کے 2 مفہوم ہیں، ایک وہ یہ کہ جہاں تک عوام کی عقل و خرد کی رسائی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے خواص ہی خداداد نور فراست سے سمجھ سکتے ہیں۔ ختم نبوت کا یہ ہماگیر مفہوم جو مبدأ و معال و ابتدا اور انتہا کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اگر امت مرزائیہ وغیرہ کی علمی سطح سے بلند تر ہو تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ محمد کرم شاہ از بحیرہ زیرہ سرگودا۔ سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے، ان کو بھی رحمت فرمائے ان پر، آمین آمین۔ پیر کرم شاہ صاحب کے اس فتویٰ پر مولانا ابو سعید مدرس
مدرسہ رضویہ مسجد کچھولوی للیانی جی سرگودا کی بھی تصدیق ان الفاظ میں موجود ہے. ھذا کلہ صحیح عندی، اس سے ختم نبوت ثابت ہے نہ کہ اجراء نبوت. مولانا ابو سعید کا فہم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی کلام کی مراد کو پا گیا، مگر مولانا احمد رضا خان اسے نہ پا سکے. یہ انہوں نے عمدن اپنے آپ کو انگریز کے کھاتے میں ڈال دیا، یا انہوں نے عمدن اپنے آپ کو انگریز کے کھاتا میں ڈال دیا. اور 1857 کی جنگ آزادی میں عملاً شریک نہ ہونے والے مولانا محمد قاسم ہونے والے 1857 کی جنگ آزادی میں عملاً شریک ہونے والے مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خلاف کمر ہمت باندھ لی. جی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی یعنی 1857 کی جنگ آزادی میں عملاً شریک تھے. یہی تو مقصد ہے اس کلام کا. جی عملاً شریک تھے. انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا. جی بعض اصحاب نے خواہش کی کہ جناب پیر کرم شاہ صاحب کا پورا فتویٰ ہدیہ قارئین کی کر دیا جائے. سو 2 ورقی فتوے کا عکسی فوٹو پیش خدمت ہے. اس پر پیر کرم شاہ صاحب کے اپنے ہاتھ کے دستخط موجود ہیں. پھر پیر صاحب نے یہ فقرہ لکھ کر دوبارہ دستخط فرما دیے. یہ دستخط میرے ہی ہیں، مہر بھی لگائی ہے. ماشاء اللہ. تو حضرت اب اس کا جو وقت ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اگلا پیراگراف پڑھ دیتا ہوں تاکہ ختم ہو جائے. ممکن ہے بعض حضرات فتوے کے اس عکس فوٹو کو بصورت مطالعہ نہ کر سکیں، اس لیے اس کی نئی کتابت بھی پیش کر دی ہے. اسے بار بار مطالعہ کریں اور مولانا احمد رضا خان کی علم و دیانت کی داد دیں. خان صاحب نے کس جہل و خیانت کا لباس پہن کر مولانا محمد قاسم نانوتوی پر انکار ختم نبوت کا الزام لگایا ہے. مولانا احمد رضا خان حضرت نانوتوی کے کلام میں ہیر پھیر نہ کرتے، مختلف مقامات سے مختلف جملے لے کر انہیں ایک مسلسل عبارت نہ بناتے اور تحذیر الناس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو قادیانیوں کو تحذیر الناس سے استدلال کرنے کا وہم بھی نہ ہو سکتا تھا. مگر افسوس کہ مولانا احمد رضا خان نے قادیانیوں کی بات اس طرح اٹھا کر قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کیا. جہاں تک تحذیر الناس ہے قادیانی استدلال کا تعلق ہے، جہاں تک تحذیر الناس سے قادیانی استدلال کا تعلق ہے، اس کے لیے راکم الحروف نے کتاب عقیدۃ راکم الحروف کی کتاب تو اس کے لیے راکم الحروف کی کتاب عقیدۃ الامت کی طرف رجوع فرمائیں. یہ علامہ صاحب کی کتاب ہے. جی جملہ شبہات کی جڑ خود کٹتی جائے گی. ماشاءاللہ. آگے حضرت یہ عکسی خط ہے پورا، وہ بھی دیا ہوا ہے اور اس کی جو نقل بھی پوری دے دی گئی ہے. اور تحذیر الناس کا یہ جو آگے چند صفحات باقی رہ گئے ہیں جو اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. چلے جزاکم اللہ. سب ساتھی سمجھ گئے بیٹا؟ جی دیکھو یہ جو مقدمہ پڑھنا کتنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور آپ کو اس کے سمجھنے میں الحمدللہ کتنا رسوخ پیدا ہو گیا ہے یا نہیں؟ جی تو کبھی اعتماد بھی کر لینا چاہیے کہ استاد جو کر رہا ہے اس کی حکمت ہے. اگلے ہفتے میں وہ کتاب جو ہے وہ ڈھونڈ کر میں لے آؤں گا اپنے پاس سے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے وہ صفحات میں پڑھوں گا وہ تحقیقات ان کا جو بقول ان کے کہ مولانا ان کا مناظرہ بھی ہوا تھا مولانا حق نواز سے اور یہ جیت گئے. ان کے اندر سے 2 بہت بڑے گروہ بنے ہوئے ہیں. ایک گروہ وہ مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے جب آپ کی 40 سال سے پہلے جو عمر تھی اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے. ایک وہ گروہ ہے جس کے اندر اشرف سیالوی اور اس کی پارٹی ہے اور اس کے اندر ان کے بڑے بڑے مفتیوں کے فتوے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے عمر کے بعد ہی ملی ہے، غار حرا میں. اس سے پہلے ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ نبی ہیں. اور اگر ہم نے یہ بات مان لیں تو پھر نانوتوی کی عبارت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. صرف نانوتوی کی ضد کی وجہ سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے آپ کا؟ جی بالکل. اور ایک گروہ ان میں یہ ہے کہ جو مانتا ہے کہ نہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے جو ہے وہ نبی ہیں، جب سے ابتدائی فرینش سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل ہے۔ اور ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جب تشریف لے کر آئے، پیدا ہوئے، تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی، تو پھر آپ کو جبرائیل آئے اور آ کر وحی دی اور پھر نبی بنایا، یعنی آپ نبی بن گئے۔ تو ایک تو وہی ہے جو جمہور امت کی جو رائے ہے اسی کو مانتے ہیں، لیکن ایک ان کے جو ہیں وہ پورا اس کے اندر ان کے پورے دستخط ہیں، اور آپس میں ان کے مناظرے بھی ہو چکے ہیں، اس کے اوپر ان کے آپس میں مناظرے ہو چکے ہیں۔ یہ لکھا ہوا دیکھ رہی آپ نے، ھذا کلہ صحیح عندی، اس سے ختم نبوت کیا لکھا ہوا؟ ثابت ہے۔ ابو سعید غفر لہ، مدرسے کا نام آگے لکھا ہوا ہے، للیانی، ضلع سرگودا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ جی 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 جی۔ اگست کی 1971 کی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ چلیں الحمدللہ، آپ کے قدم ترقی کی طرف چل رہے ہیں یا نہیں، اتنا بتا دو۔ جی جی الحمدللہ۔ تو آپ کو بھی اعتماد بڑھ گیا یا نہیں؟ جی جی اس جی فرمائیں۔ اس میں اگلے دن انہوں نے ایک عبارت پیش کی فیس بک کے اوپر، جی ان کے اندر بھی یہ آج جو ہے یہ مضمون جو ان کے جو ہیں بہت سخت قسم کے، جو پیر کرم شاہ صاحب کی اور باقی جتنے بھی ان کے بڑے بڑے جو علماء اور جو گدیاں ہیں، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ تو انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ جو ان لوگوں کے خلاف ہیں تو آج کل وہ عبارتیں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی کسی کتاب سے کوئی ایک چھوٹی سی عبارت پیش کی ہے کہ یہ ذاتی اور عرضی اور یہ چیزیں تو یہ سب فلسفہ کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ یعنی ذاتی اور عرضی وغیرہ بالکل یہ فلسفہ کی چیزیں ہیں، اور ہم یعنی ان کو فلسفہ کو دین شریعت کے سامنے کوئی اصل نہیں مانتے، اصل تو شریعت ہی ہے۔ لیکن چونکہ فلسفہ جو ہے یہ رائج ہو چکا تھا امت کے اندر مامون کے دور سے، پھر ناطقہ آئے ہیں اور علامہ غزالی اور بڑے بڑے حضرات جو آئے ہیں، انہوں نے اس سے جو ہے وہ یعنی اس کو خدمت میں لگایا ان کے رد کے لیے۔ بے شک، تو بے شک۔ ہم جو ہے وہ اصل تو شریعت کو سمجھتے ہیں، لیکن مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو عرضی اور ذاتی وغیرہ پیش کیا تو انہوں نے منطقی اصطلاح کو ہی استعمال کر کے ان سے خدمت حاصل کی ہے۔ شاباش بیٹا۔ تو میں نے اس کو یہ یعنی لکھا، ہمارے اکابر نے انہی اصطلاحات سے ان کا رد کیا جو منکرین شریعت محمدیہ تھے اور منکرین نبوت محمدیہ تھے۔ تو یہ خدمت ہے یا خیانت ہے؟ بولو۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری کی عبارت جو ہے وہ ہمارے اور مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف نہیں جا رہی، وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور جو مولانا قاسم صاحب نے جو ہے ان منطقی اصطلاح کو استعمال کر کے ختم نبوت کو ثابت کیا، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ بالکل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت نانوتوی نے تو اس بیان کی حد کر دی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو اس خوبصورت اور جامع انداز سے بیان کیا جو صرف حضرت ہی کا خاصہ رہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ سب حضرات مطمئن ہیں اس بات پہ، تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے تو ہم خود بھی اس میں مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک تو اس عقیدے پہ مضبوط ہوں گے اور قوت آئے گی، اور ایک اپنے اکابر کے لکھے ہوئی تحریر کو بھی ہم کما حق کو سمجھ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب مجھے اجازت ہے، یہ جو ہمارے مولانا ہندوستان سے آئے تھے، مولانا ارمان صاحب، آپ کے پاس پہلے دروس بھی آ چکے ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ، آخر شروع سے شامل درس رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ابھی آج
میں نے آپ کو بھیجا ہے حضرات صحابہ پہ، جو میں نے وہ جہاں کل وہ جو درس نہیں ہوتا آپ کا ایک سالہ، تو وہ میں نے صحابہ پہ جو درس دیا وہ بھیج دیا ہے. کل انشاءاللہ اہل البیت پہ بھی بھیجوں گا. اس کو بھی آپ حضرات عام کریں اور اپنے ساتھیوں میں خوب پھیلائیں. آپ کو مل گیا ہے وہ میرا درس؟ نہیں ملا حضرت. آپ اس طرح کریں کہ اپنا واٹس ایپ جو ہے اس سے مجھے السلام علیکم ایک دفعہ کہیں، تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لوں. یہ آپ کریں ضرور ابھی درس کے بعد. چلیں جی، مجھے اجازت ہے اب نکلنے کی. جزاک اللہ حضرت، دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ سے بھی یہی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.